بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے نیکیوں کی طاقت۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ 3 شخص تھے اور انہوں نے سفر کا ارادہ کیا۔ جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو انہیں رات پڑ گئی اور ان تینوں نے ایک غار میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ جوں ہی غار میں گھسے، ابھی تک غار میں گھسے ہی تھے کہ غار کے سرے سے ایک پتھر سرکا اور غار کے منہ پر آ کر اٹک گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں کی تینوں غار کے اندر پھنس کے رہ گئے۔ جب وہ تینوں غار کے اندر پھنس گئے، انہوں نے بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی، لیکن وہ غار کے منہ سے پتھر کو نہ ہٹا سکے۔ جب وہ بالکل غار کے منہ سے پتھر نہ ہٹا سکے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی کیا کیا جائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا شخص تھا اس نے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا کہ ایک دن میں جنگل میں جنگل کے اندر گیا اور درختوں کی تلاش میں بہت لمبے سفر میں نکل گیا اور بہت دور تک چلا گیا۔ مجھے واپس لوٹنے میں کافی دیر ہو گئی اور رات ہو گئی اور میرے والدین سو گئے، اور میری یہ عادت تھی کہ میں جب بکریاں اپنی لاتا تو دودھ دوہتا تو سب سے پہلے میں دودھ اپنے والدین کو دیتا، اس کے بعد میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو دیتا۔ میرا یہ عمل تھا کہ پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، بعد میں اپنے اہل و عیال کو دودھ پلاتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں عادت کے مطابق بکریوں کو لایا، میں نے دودھ دویا، تو جب دودھ دوہنے کے بعد اپنے والدین کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری والد اور والدہ دونوں بوڑھے تھے اور وہ بغیر دودھ پیے سو گئے۔ میں نے یہ دیکھا تو میں نے یہ دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا، اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے والدین کو اٹھا دوں کہ ان کے آرام کے اندر خلل ڈالوں، اور مجھے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلائے بغیر ان سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلا دوں۔ چنانچہ پوری رات گزر گئی اور میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، بلکہ والدین کی خدمت میں کھڑا رہا کہ کب میرے ماں باپ کی آنکھ کھلے گی اور میں انہیں یہ دودھ پلاؤں گا۔ لیکن ساری رات گزر گئی، میرے والدین نہ جاگے، اور صبح ہوئی تو جب والدین جاگے اس کے بعد میں نے دودھ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا اور میرے والدین نے دودھ کو نوش کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا اور کہا کہ یا اللہ، اگر یہ میری نیکی خاص تیری رضا کے لیے تھی تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا سرکا اور تھوڑا سا رستہ بنا، لیکن اتنا رستہ تھا کہ اس میں سے گزر نہیں سکے۔ ابھی دوسرے نے دعا مانگنا شروع کی، اس نے کہا کہ یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اسے گناہ پر ابھارا، لیکن وہ میری بات پر آمادہ نہ ہوئی اور اس نے انکار کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسے قحط سالی نے گھیر لیا اور اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، تو میں نے اسے 120 درہم پر اس گناہ کرنے پر قائل کر لیا، اور جب وہ اس پر راضی ہو گئی اور میں نے اس پر ساری دسترس حاصل کر لی، میں نے اس پر سارا قابو کر لیا، جب وہ میرے بس میں تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کا خوف کر، تو میں اس سے دور ہو گیا اور علیحدہ ہو گیا، اور وہ 120 درہم بھی چھوڑا اور اسے بھی چھوڑا اور اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر یہ میری نیکی صرف خالص آپ کی رضا کے لیے تھی تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ کہتے ہیں کہ پتھر وہ تھوڑا سا اور سرکا اور تھوڑا اور رستہ بن گیا، لیکن اتنا رستہ نہیں بنا تھا کہ وہ تینوں اس سے نکل جائیں۔ اب تیسرے نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ، میں نے ایک مرتبہ کام لگایا اور اس پر 3 مزدور لگائے، ان مزدوروں کو اجرت پر لے کر جب آیا تو میں نے ان میں سے ہر ایک کو اجرت دی سوائے ایک کے۔ وہ دونوں اجرت لے کر چلے گئے، لیکن ایک نے اجرت لینے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ اجرت مجھے دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ کم ہے، لہٰذا میں نہیں لیتا، اور وہ اجرت لے کر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی اجرت کے جو پیسے تھے وہ ایک کاروبار میں لگائے، اور اللہ رب العزت نے مجھے برکت دی، وہ کاروبار بڑھتا گیا، اتنا کاروبار بڑھا کہ میرے کئی 100 اونٹ اور گھوڑے اور بیل اور غلام ہو گئے اس سے۔ پھر ایک وقت آیا، وہ شخص واپس میرے پاس پلٹا اور اس نے مجھے کہا کہ اب میری آپ کے اوپر اجرت رہتی تھی، آپ وہ میری اجرت مجھے دے دیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اے شخص، تو اپنی نگاہ دوڑا
تجھے جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ وہ بہت حیران ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر، جو میری اجرت بنتی ہے مجھے وہ دے اور میں جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ تیرا ہی ہے، لہٰذا یہ سب کچھ تو لے لے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور چلا گیا، اور اس نے کہا کہ یا اللہ اگر میری یہ نیکی خاص آپ کی رضا کے لیے تھی تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر وہاں سے ہلا اور اتنا رستہ بن گیا کہ تینوں وہاں سے نکلے۔ تو یہ اعمال کی برکت ہے کہ نیک کاموں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ میرا یہ عمل قبول ہو گیا ہے تو آپ اس نیک عمل کے واسطے سے دعا کریں کہ یا اللہ جو میری فلاں نیکی قبول ہوئی ہے، اگر میں نے وہ خاص نیت اور خالصتاً مخلصتاً آپ کے لیے وہ نیکی کی ہے، آپ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے، تو آپ میری اس نیکی کی وجہ سے میری یہ نیکی بھی قبول کر لیں، یا مجھے اس مصیبت سے نجات دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔